السلام علیکم ناظرین، 28 محرم الحرام ہے، 7 ستمبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مولانا رضوان جمیل قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر اپنی تلاوت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، مجھے تو انتقام بھی بڑی عاجزی سے لینا ہے۔ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، مجھے تو انتقام بھی بڑی عاجزی سے لینا ہے۔ اور میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس دنیا میں بسنے والی تمام انسانیت کے لیے دو طرح کے حقوق بیان فرمائے، جس کو سیدھا سیدھا یوں کہا جا سکتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں وہ سب ہے حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے تو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ آدمی اس لیے دیتا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، صدقۃ الفطر اور دوسرے جتنے بھی اچھے کام ہیں آدمی اس لیے انجام دیتا ہے تاکہ میرا مالک مجھ سے خوش اور راضی ہو جائے۔ ان تمام اعمال میں اگر انسان کوتاہی کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ انہ کان توابا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا ہی درگزر اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ نماز کسی نے چھوڑی، پھر شام کو رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے نماز چھوٹ گئی، مجھے معاف کر دے، تو رب کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ رمضان کا مہینہ لاپرواہی اور سستی اور کاہلی میں گزار دیا، ضائع اور برباد کر دیا، پھر رمضان کا آخری وقت آیا، عید کے موقع پر آ کر اس نے رب سے فریاد کی، رب سے توبہ کر لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پورا رمضان ایسے ہی گزار دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے بندے جب جب بھی تم مجھ سے توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو ضرور قبول کروں گا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی دین کا ایسا اہم فریضہ ہو، جب بھی اس سے وہ چھوٹ جائے پھر وہ اپنے اللہ سے توبہ کر لے تو میرا رب کہتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، حدیث جبرائیل ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہو جائیں، پھر اس سے بھی زیادہ تیرے گناہ بڑھتے 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 اتنے ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی درمیانی خلا کو پر کر دے، اور تمام کائنات میں جتنے انسان گناہ کر سکتے ہیں ان تمام گناہوں کو ملا کر کے تو اتنے گناہ کر لے، پھر ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر کے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے تو خدا کی قسم میں سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑے نافرمان اور مجرم کو کیسے بخش دیا۔ تو آدمی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اللہ
اس کے سامنے جب جب بھی وہ توبہ کرے گا میرا رب اس کو بخش دے گا، بشرطے کہ دل میں پکی اور سچی توبہ ہو، خواہ مخواہ کی عیاری اور مکاری نہ ہو۔ زبان پر توبہ توبہ، نماز چھوٹ گیا نماز چھوڑیا توبہ توبہ، اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے تین چیزیں: گناہ سے بالکل دور رہنے کا عزم مصمم کرے، پھر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار اس طرح کرے کہ آنسو کا ایک قطرہ رب کی بارگاہ میں بہائے، اور پھر یہ کرنے کے بعد میں صدقہ یا کچھ ایسا اچھا عمل کرے جس سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ ہے توبہ۔ زبان پہ توبہ توبہ آ جائے اسے توبہ نہیں کہتے، یہ مذاق ہے، اسے توبہ نہیں کہا جاتا۔ یہ تو ہے حقوق اللہ، اگر ان میں کوتاہی کی گئی تو میرا رب بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اب آئیے چلیے اس حقوق العباد کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم سب آج مبتلا ہیں۔ یہ نہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نہ صدقے سے معاف ہوتے ہیں، اور نہ توبہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے توبہ کر لینا بڑا آسان کام ہے، آنسو کا قطرہ مجمع کے سامنے بہا دینا بڑا آسان کام ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کسی کے 10 روپے لے کر ان کو واپس کرنا آسان کام